وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، تم پر حرام کر دیے گئے کیا مردار، بہتا ہوا خون اور خنزیر جو ہے اس کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، اور وہ جن کو اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا جائے، حلال کیا جائے، اور وہ جانور بھی جو گلا گھوٹنے سے مر جائیں، والموقوذات، اور وہ جانور جو کسی لاٹھی کی چوٹ کی وجہ سے مر جائیں، کسی چوٹ کی وجہ سے مر جائیں، والمتردیات، اور وہ جانور جو اوپر سے نیچے گر کر مر جائے اور جو آپس میں لڑیں اور کسی سینگ کی وجہ سے جانور ایک دوسرے کو مارے اور ایک جانور مر جائے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور یہ کہ ایسا جانور جس کو کسی درندے نے، بھیڑیا یا شیر یا چیتا، اس نے پھاڑ ڈالا ہو، الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ تم اس پر اللہ اکبر اس کو ذبح کر لو، جب تک اس میں جان ہے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ کسی درندے نے زخمی کیا، اوپر سے گر رہا ہے اور تڑپ رہا ہے، اس وقت اگر تک مرنے سے پہلے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، وہ حلال ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب، اور تم پر یہ بھی حرام ہے کہ تم کسی آستانے پر جا کر ذبح کرو، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے فالگیری کرو، ذالکم فسق، یہ سب کا سب بہت بڑا گناہ ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اور آج کے دن کافر تمہارے دین سے، اللہ اکبر، وہ مایوس ہو گئے کہ اب یہ دین پھیل کر رہے گا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم اس دین کو، کہتے تھے کہ ہم اپنی پھونکوں سے، اپنی باتوں سے، اپنی کارکردگی سے اس دین کو مٹا دیں گے، اب یہ دین مایوس ہو گئے وہ سب۔ فلا تخشوہم واخشونی، بس تم ان سے نہ ڈرو، اے اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے تمہاری نعمت، اللہ اکبر، نعمت کو اللہ نے تمام کر دیا، اتمام نعمت ہو گئی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ اس چیز پر راضی ہو گیا کہ تمہارے لیے دین اسلام کو اس نے ہمیشہ کے لیے منتخب کر لیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، ہاں پھر اگر، کیونکہ پیچھے ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی بھوک سے یا مجبور کر دیا جائے، جان بوجھ کر زبردستی کسی کے ساتھ کہہ جائے، غیر متجانف لِإِثْمٍ، اور خود جو ہے گناہ کی طرف راغب ہونے والا نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے، غفور رحیم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی جس کو مجبور کر دیا جائے، مجبوری سے کچھ کھلا دیا جائے، ویسے تو منع کیا گیا ہے، ایسے لوگوں سے ہی تعلق نہ رکھیں، ایسے دسترخوان پر نہیں بیٹھیں جس میں کوئی چیز ایسی پڑی ہے جو اللہ کے حلال کردہ نہیں ہے، حرام ہے، اللہ کی طرف سے حرام ہے، تو نہ بیٹھے۔ بہرحال تھوڑا سا مادوں کو دیکھ دیتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار ہر قسم کا حرام کر دیا گیا، والدم، اور جو خون ہے بہتا ہوا، واللحم الخنزیر، خنزیری اور خنزیر کا یعنی سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، دم جو ہے، الدم جو ہے، دال میم واو 10 کلمات آتے ہیں، لحم جو ہے لام ہا میم 12 کلمات آتے ہیں قرآن میں، اور جو ہے المنخنقۃ، خانہ کا ایک ہی کلمہ آیا ہے، یہیں آیا ہے گلا گھونٹ کے مرنے والا جانور، والموقوذات، واو کاف جو ہے کینچی والا، اور زال ایک کلمہ آیا ہے لاٹھی یا چوٹ سے مرنے والا، والمتردیات، یا وہ جو اوپر سے گر کر کہیں سے مر جائے، اور اسی طرح الناطحات، اور اسی طرح نون توہا اس کا روٹ ورڈ ہے، سینگ سے مرنے والا جانور، اور جو اکلا جو ہے الف کاف جو ہے کتاب والا، اور لام کھانے کے لیے آتا ہے، اور یہ کہ تم کھاؤ، جس کو کھا لے، السبو
جو ہے درندے کے لیے آتا ہے بیریا، یہ سارے درندے اس میں آتے ہیں. سین با آئین 28 کلمات آتے ہیں. زکی تم، یہ کہ مرنے سے پہلے تم اس پر ذبح کر اس پر اللہ کا نام پڑھ لو، منی ہے مرنے سے پہلے. وما ذبح علی النصب، اور یہ کہ تم کسی استان پر جا کے کوئی قربانی کرو. وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم فال گیری کرو. ذالکم فسق، یہ فسق ہے. ذبح جو ذبح سے ہے، زال باہا 9 کلمات آتے ہیں. النصب جو ہے نون صاد با 32 کلمات قرآن میں آتے ہیں. اور یہ کہ وان تستقسموا کاف سین میم سے ہے 33 کلمات آتے ہیں. فال گیری کرنا تیروں کے ذریعے، قسمت کا حال جاننا. بالازلام، ازلام جو ہے زا لام میم. فسقن، فسق جو ہے فاسق جو ہے کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حدود کو پامال کرنے والا ہوتا ہے. سین اور کاف 54 کلمات قرآن میں آتے ہیں. الیوم یئس الذین کفروا، یئس لفظ جو ہے اس کے 3 کلمات آتے ہیں. یئس 3 کلمات قرآن میں آتے ہیں. فلا تخشوہم واخشونی، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے نہیں ڈرنا تم نے. کن سے؟ کفار سے. یہ جو کافر جتنی بھی قومیں ہیں جو اللہ کو نہیں مانتی. کافر کون ہوتا ہے؟ کافر چھپانے والا. کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. ولا تخشوہم واخشونی، تم مجھ سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. اللہ فرما رہے ہیں خشیت سے ہے ہا شین اور یا. آج کے دن اللہ کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے میں نے اپنی نعمت تمام کر دی. ورضیت لکم اسلام دین، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. اکمل جو ہے کمال سے ہے، کاف میم لام 5 کلمات آتے ہیں. اتممت تو میم میم 22 کلمات آتے ہیں. رضیتو رضو سے ہے، را زوات واو 73 کلمات قرآن میں آتے ہیں. فمن اضطر، ترا استرار سے ہے، زوات را 74 کلمات آتے ہیں. فی محمصۃ، محمصۃ جو ہے ہا میم سوات، یعنی کہ طبیعت راغب نہ ہوتی ہو اس کی. غیر متجانف، جو ہے مائل ہونے والا نہ ہو. اسم یعنی گناہوں کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو. تو وہ اس کے لیے کبھی مجبوری ہو، اللہ اکبر، مجبوری پہ مردار بھی کھایا جا سکتا ہے. جب جان بچانی ہو تو اس کے لیے آتا ہے. بہرحال اس آیہ مبارکہ کو میں ایک دفعہ ترجمہ کر لیتا ہوں اور آج کا سبق ہم مکمل کر لیتے ہیں. اور تھوڑا سا جو ہے جو حدیثیں ہیں اللہ اکبر 1-2 لے لیتے ہیں اس پر. دین مکمل ہو گیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں اب اس کی بندگی کی جائے گی، لیکن اس بات سے مایوس نہیں ہوگا کہ لوگوں کو اللہ اکبر شک و شبہ میں مبتلا کرے اور لوگوں کو آپس میں لڑائے. اس بات سے نہیں ہوا. اسی طرح ایک حدیث اور لے لیتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم. آپ نے فرمایا کہ ابو سعید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رضی باللہ، کہ جو راضی ہو گیا اللہ سے، ربا، اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا. وبالاسلامی دین، اور دین اسلام پر راضی ہو گیا. وبمحمد نبیہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا. وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی. ابو سعید خدری جو ہے رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے کہتے مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی. تو کہا کہ مجھے ایک دفعہ پھر بیان فرمائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اس کے سامنے دوبارہ ارشاد فرمائی. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک اور بات بھی جس کی وجہ سے بندے کو 100 درجے تک رفعت حاصل ہوتی ہے، بلندی ملتی ہے، ہر ایک درجہ زمین و آسمان کے برابر ہے. تو ابو سعید کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1884 نمبر. بہرحال اس آیت کو ہم تھوڑا سا ایک دفعہ ترجمہ کر کے مکمل کر لیتے ہیں. یہاں پر فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، اللہ اکبر، یہودی تھے تو بعد میں مسلمان ہوئے، تو کہنے لگے کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتے تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہ آخری آیتوں میں سے ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. اب اس آیت مبارکہ کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں ایک دفعہ. اللہ فرمانے حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور بہتا ہوا خون، واللحم الخنزیر، اور
خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، اور وہ جو لاٹھی یا چوٹ سے مر جائے، اور وہ جو اوپر سے نیچے گرنے سے مر جائے، اور وہ جو کسی کے جانور کے مارنے کی وجہ سے یا سینگ وغیرہ لگنے کی وجہ سے مر جائے، اور وہ جو جس کو کوئی درندہ پھاڑ کھائے، الا ما زکیتم، مگر یہ کہ اس میں اگر جان ہو اور یہ مرا نہیں ہے، اس سے پہلے تم ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب، اور یہ کہ تم کسی آستانے پر ذبح کرو۔ یہ آستانے جو ہیں جن پر جا کر لوگ قربانی کرتے ہیں، اسپیشلی، اللہ اکبر، کیا کہا جائے، کسی بھی آستانے جا کر اس کی برکت لینے کے لیے کہا جائے تو وہ سب کے سب حرمت میں آئے تھے، حرام ہو جاتے ہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیر یا فال گیری کرو، ہاں فال گیری، تیر نکالنا، کالی بلی گزر گیا تو نہیں کام کرنا، آج کبوتر ادھر سے گزرا تو کام کرنا، یہ تھا اور آج بھی۔ اللہ اکبر، میں کیا بولوں، اس پر تو بہت لمبی ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ جتنے ہمارے آج باہر جا کے بورڈ پڑھیں، قسمت کا حال بتانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو 4 دن میں آپ کی وہ جو آپ لینا چاہتے ہو ہم دے دیں گے، اللہ اکبر، خدائی دعوے، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا فحش کام، میں تو اسے کہتا ہوں اتنا گندا کام ہے یہ سارا کا سارا، کہ فال گیری کرنا۔ اور یہ بھی جو ہم جو پڑھتے ہیں جی قسمت کا حال، ستارے کیا کہتے ہیں، یہ سب کچھ گڑبڑ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی نجومی کو ہاتھ دکھا دیا تو اس نے اور کہا کہ ہاں جو تو کہتا ہے ٹھیک ہے، تو اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہا ہوں، اور اس کی کئی دنوں کی 40 دنوں کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک ہاتھ دکھانے سے یہ ہے، جب یقین کر لیتے ہیں تو پھر تو کیا انکار کر دیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یا دین اسلام کا انکار ہو گیا۔ الیوم یئس الذین کفروا، اللہ اکبر، اللہ فرمانے ذالکم فسق، یہ تو بڑا نافرمانی والا کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، کہ آج کے دن مایوس ہو گئے کافر، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، پس ان سے تم نہ ڈرو، وخشونی، صرف مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر آج میری نعمتیں تمام ہو گئیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ اس چیز پر راضی ہو گیا کہ اس نے تمہارے لیے دین اسلام اللہ کو منتخب کر دیا، اور تمہیں بھی دین اسلام پر راضی ہونا چاہیے۔ ومن اضطر فی مخمصۃ، ہاں وہ پیچھے کیونکہ بیان کیا گیا کہ نہیں کھائے جا سکتے، ہاں اگر کوئی بھوک سے جان کے لالے پڑ جائے، مجبور ہو جائے، تو پھر کچھ لے سکتا ہے، اتنا جتنا جان بچائی جا سکے۔ ہم سورہ البقرہ پہ بھی اس پر بات کر چکے ہیں، غیر متجانف، اور یہ نہیں کہ وہ اس طرف راغب ہونے والا نا گناہوں کی طرف، نیکوکار ہو۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 ہے، یسألونک ماذا احل لہم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، کس سے؟ نبی سے پوچھتے ہیں۔ کل، آپ کہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے ہر پاکیزہ چیز حلال ہے، وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن، اور وہ جو تم سکھاتے ہو اپنے شکاری جانوروں کو، جو شکاری جانور یا شکاری کتے ہوتے ہیں، اس علم میں سے جو اللہ نے تمہیں علم سکھایا ہے، یعنی اللہ نے جو تمہیں عقل و فراست دی ہے، اور تم اس کے ذریعے سلطاتے ہو اپنے شکاری جانوروں کو، وہ جو پکڑیں وہ بھی حلال ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا امسکنا علیکم، اگر وہ تمہارے لیے کسی جانور کو روک لیں تو کھاؤ اس میں سے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام پڑھ لیا کرو، یعنی اس کو ذبح کر لیا کرو اللہ کے نام کے ساتھ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب لے لے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ کون سے جانور حلال ہیں، جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ جانور جو کہیں سے اوپر سے گر جائے، یا کوئی جانور اس کو مار دے یا زخمی ہو جائے، لیکن جب تک اس کی جان نہ نکلے تو اس وقت سے پہلے اس کو حلال کیا جا سکتا ہے، ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ ڈیفینیٹلی آج بھی لوگ شکار کے لیے جب جاتے ہیں، کسی ہرن کا شکار ہے یا بارسنگے کا ہے، یا اسی طرح کے ملتے جلتے جو جانور کھائے جا سکتے ہیں، تو سدائے ہوئے جانور جیسے کوئی کتے ہوتے ہیں، سدائے ہوئے جا کر شکار کو روک لیتے ہیں اپنے مالکوں کے لیے، تو یہ سارا کچھ اب اس کی طرف بھی اس آیہ مبارکہ میں رہنمائی فرمائی جا رہی ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے اور کیا کیا حلال ہے، یا کیا حلال ہے؟ کل احل لکم الطیبات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ ہر پاک چیز حلال ہے۔ احلہ جو ہے یہ ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، لام 51 کلمات قرآن میں تھے، حلال کے لیے آتا ہے۔ اور وہ جو تم اپنے سدائے ہوئے کتوں کو، جواری ہی جو ہے
یہ سدائے ہوئے کے لیے آتا ہے. مکلبینا جو تم اپنے سدائے ہوئے کتوں کو، قلب جو ہے کتے کے لیے آتا ہے، کاف کتاب والا اور لام اور با. تو علیمونہ ہننا سکھاتے ہو، مما اس میں سے جو اللہ نے تمہیں علم دیا ہے اس میں سے سکھاتے ہو، کیونکہ اللہ ہی نے سارا علم ہمیں دیا کہ کیسے سدھارنا ہے، یعنی ان کو تیار کرتے ہو کہ کیسے وہ جانور پکڑیں گے. علم تم تو علیمونہ ہننا، یہ سب علم سے ہیں. آئین نامیم 854 کلمات آئے ہیں. اللہ اکبر. الجواری ہی جراحا جیم راہا 4 کلمات آئے ہیں. یعنی جو سدائے ہوئے کتے ہوتے ہیں وہ زخم لگانے کے لیے آتا ہے، اصل میں تو روک لیتے ہیں. شکار جو ہے اس کو تھوڑا زخم لگاتے روکتے ہیں. کیسے روکتے ہیں؟ جیسے کچھ جا کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو مارتے نہیں ہیں تاکہ مالک آ جائے تو پھر وہ ذبح کر لے. مکلبینا قلب سے ہے، کاف لام بے جو با، کاف جو ہے یہ کتاب والا ہے، قلب جو ہے ایک تو ہوتا ہے نا کاف کینچی والا، تو وہ تو دل بن جاتا ہے نا قلب، اور یہ کاف لام با یعنی کاف جو ہے وہ کتاب والا ہے. 6 کلمات قرآن میں ہیں. فکلو، کلو کا جو روٹ ورڈ ہے الف کاف اور لام، عقل جو ہے عقل حلال جو حلال لقمے کے لیے آتا ہے، تو یہ کھانے کے لیے آتا ہے، لقمے کے لیے یہ کھانے کے لیے آتا ہے. 109 کلمات آتے ہیں. امسکنا سکنا سے ہے یعنی روک لینا، میم سین کاف 27 کلمات 27 کلمات آتے ہیں. ان اللہ سریع الحساب، سریع جو ہے سرت سے ہے، سین را عین 23 کلمات قرآن میں آتے ہیں. الحمدللہ ہم نے پیچھے جب پڑھا تھا کہ کون سے جانور ہمیں حلال کیے گئے ہیں، جو حرمت والے جو جب احرام کی حالت میں ہوئے تو پھر شکار ہر قسم کا حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور پھر جب احرام کھول لیا جائے تو اس وقت شکار کیا جا سکتا ہے. اور شکار کے وقت جو بھی جانور شکار کیا جائے گا ہر وہ جانور حلال ہے جو زندہ ہوگا، اس پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیا جائے. تو یہ جو ہے اس میں اب وہ ان کی طرف اشارہ ہے جو لوگ کیونکہ شکار کرتے تھے اور شکاری کتے بھی ہوتے تھے، اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے وہ خود تو پہلے نہیں پہنچتے تھے، کتے پہنچ جاتے تھے، ان کو جا کر روک لیتے تھے، تھوڑا زخم لگا کر ان کو زخمی کر دیتے تھے. اب وہاں جا کر ان کو بھی ذبح کیا جائے گا، اگر وہ مرے نہیں ہیں تو ان کو ذبح کیا جائے گا اور پھر وہ حلال ہیں. اور اسی طرح سب طیب چیزیں اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے حلال ہیں، کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہوئے. ہاں واتقوا اللہ. اور سب سے بڑی بات جو ہے ان ساری چیزوں میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اللہ کا تقوی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لے لے گا. اللہ اکبر. اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ دنیا میں بھی کسی کو پکڑنا چاہے تو فوراً پکڑ لے، لیکن دنیا میں اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ڈیل دیتا ہے کہ پلٹائے، انسان پلٹائے. تو ڈیل سے فائدہ نہیں اٹھانا، بلکہ ڈیل کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے اور فوراً واپس پلٹانا ہے. یہ نہیں ہوگا ڈیل ملی ہوئی تو ڈیل دیتے جائیں، واپس پلٹنا ہے، فوراً واپس پلٹنا ہے، بلکہ اس سے فائدہ اس طرح اٹھانا ہے ڈیل سے کہ فوراً واپس پلٹنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہتا ہے کہ ہم واپس پلٹیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمیں پلٹنا ہوگا، پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لانا ہوگا، سرنڈر کرنا ہوگا، سر تسلیم ہم کرنا ہوگا کہ اللہ آج تک جو ہوا سو ہوا، آج کے بعد یہ سب کچھ نہیں ہوگا. بس یہ ہمارے دل میں یہ باتیں جو ہیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. آج کی جو آیتیں ہیں ان پر میں ایک دفعہ تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں. جو 4 آیتیں ہم نے آج کی ہیں ان پر تھوڑا سا ترجمہ ان کو ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں تاکہ ساری بات سمجھ میں آ جائے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہ ساری کی ساری بات ہماری سمجھ میں آ جائے. کیونکہ ہم نے شروع کیا تھا پہلی آیت سے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو تمہاری قسمیں ہیں، جو وعدے ہیں، جو کمٹمنٹ ہیں ان کو پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، تم پر مویشی جانور جیسے میں نے کہا کہ بیل، گائیں، بکری، اسی طرح بکرا، بیر، یہ سب جو ہے اونٹ، اونٹنی، یہ سب مویشی جانور جو ہے تم پر حلال کر دیے گئے، یعنی ان کو کھانا حلال کر دیا گیا. الا ما یتلی علیکم، مگر جو تمہیں پر سنایا گیا، یعنی خنزیر جو ہے اس کا گوشت حرام ہے. غیر محل صید، اور یہ کہ تم شکار اس وقت نہیں کرو گے، وہ شکار بھی حرام ہے. وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو. ان اللہ یحکم ما یرید، اور اللہ دیتا ہے حکم جو وہ چاہتا ہے. یہ اس پر ہم نے بات کر لی. پھر دوسری آیت جو ہم نے آج پڑھی تھی، جو پچھلے ہمارے پروگرام میں چل رہی ہے، جس کا یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ کے شاعر جو ہیں، اللہ کی نشانیاں جو ہیں، اللہ کا جن سے اللہ یاد آتا ہے ان کو اپنے لیے حلال نہ کر لینا، ان کی حرمت ذہن میں رکھنا. ولا الشہر الحرام،
اور نہ ہی شہر حرام ہی ان کو حلال کر لینا، ولا الحدیہ ولا القلائدہ، اور نہ ہی پٹے ڈال کر جن جانوروں کو تو قربانی کے لیے لے کے جاتے ہو، یا بقرے جو تم نے عید الاضحیٰ کے لیے جو جانور لیے ہیں ان کی حرمت ہے اور ان کو ان کے موقع پر ہی حلال کیا جائے گا۔ جیسے عید الاضحیٰ کے لیے جو جانور لیا گیا اس کو عید کی نماز کے بعد ہی حلال کیا جائے گا، اور اسی طرح جو اللہ کے گھر کی طرف لے کے جاتے ہیں، کیونکہ آج کل تو ہمارے سفر ڈیفرنٹ ہیں، اس وقت لوگ دور سے لے کے آتے تھے قربانی ساتھ، تو اللہ کے گھر جا کر ہی ذبح کی جائے گی۔ یبتغون فضلا من ربہم، تم چاہتے ہو کہ اللہ کا فضل چاہتے ہو، و رضوان، اور اللہ کی رضا چاہتے ہو ان کاموں سے، تو یہ کام تمہیں سمجھ کر کرنے جس طرح اللہ نے کہا ہے۔ ہاں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو کیا کرو جب تم حلال ہو تو شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں اس چیز کو نہ روکے کیونکہ انہوں نے روکا تھا، اب تم ان کو نہیں روکو گے۔ اب وہ مسلمان ہو کے آ رہے ہیں، آ رہے ہیں اللہ کے گھر کی طواف کرنے، تو تم ان کو نہیں روکو گے مسجد حرام سے آتے ہوئے، لوگوں کو تنگ نہیں کرو گے۔ مسجد حرام جو ہے سب کا حق ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا حق ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تعاون کرو گے کن کاموں میں جو نیکی کے اور اللہ سے ڈرنے والے کام ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ان کاموں میں کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں اور گناہ والے کام ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ شدید، اللہ اکبر، پکڑ والا ہے، شدید عذاب دینے والا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر تیسری آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس کو بھی ہم تھوڑا سا ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ بات ساری سمجھ آ جائے۔ آیت نمبر 3 ہے سورہ المائدہ کی، حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہر قسم کا مردار، والدم، اور جو خون جو ہے وہ بھی، واللحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، اور وہ جانور جو گلگ بھوٹ کر مر جائے، اور وہ جو لاٹھی سے مر جائے، اور وہ جو گر کر مر جائے، اور وہ جو کسی جانور سے لڑنے کی وجہ سے مر جائے یا سینگ لگنے کی وجہ سے مر جائے، اور یہ کہ کسی کو درندے نے زخمی کر دیا ہو، ہاں اس کے مرنے سے پہلے تم یہ کہ اس پہ ذبح کر کے اللہ کا نام پڑھ لو تو پھر حلال ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور نہ ہی کسی آستانے پر ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بالازلام، اور یہ کہ تم فال گیری کرو، فال قسمت کے حال پوچھتے رہو، ذالکم فسق، یہ سب کے سب گناہ ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن یعنی خطبہ حجۃ الوداع کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ آج کے دن کافر تم سے مایوس ہو گئے کہ تمہارے دین کے بارے میں کہ آپ اس کو مٹا سکیں گے یا ختم کر سکیں گے۔ فلا تخشوہم واخشونی، اور تم کیا کرو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف اور صرف مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، ان سے بالکل نہیں ڈرنا، صرف مجھ سے ڈرنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تم پر دین مکمل کر دیا گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت تم پر تمام کر دی گئی۔ ورضیت لکم الاسلام دین، اور اللہ نے تمہارے لیے دین نے اسلام کو پسند فرما لیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، اور وہ کوئی ایسا شخص جو مجبور کر دیا جائے حالانکہ گناہ کی طرف اس کا رجحان نہ ہو، اس کی طرف بڑھنے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے۔ اور جو چوتھی آیت جو ہم نے سبق کی پڑھی، یسألونک ماذا احل لہم، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ اور کیا کیا حلال ہے، کل احل لکم الطیبات، ہر قسم کی پاکیزہ چیز حلال ہے۔ اور وہ جو تمہارے شکاری جانور زخمی کرتے ہیں یا شکاری کتے کسی جانور کو جا کر جو حلال جانور ہے مویشی کھانے والا زخمی کرتے ہیں، تو علمونہن، جن کو تم سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، اس علم میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، فکلوا مما امسکنا علیکم، جب وہ تمہارے لیے روکیں وہ جانور تو تم اس میں سے کھاؤ۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس پر اللہ کا نام ذکر کر لیا کرو، یعنی اللہ کا نام پڑھ لیا کرو ذبح کرتے وقت۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جان لو کہ اللہ بہت جلد حساب لے لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔